عمر چیمہ صاحب، آپ کی رائے سب سے پہلے جاننا چاہیں گے، یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کل وزیر اعلیٰ کا ملنا، پھر آج اسمبلی کے اندر سب کا یک آواز ہونا اور کمیٹی آف دا ہول کی بات ہونا، کیا یہ ایک چینجنگ فیکٹر ہو سکتا ہے؟ یہ بلوچستان کی دہشت گردی اور خیبر پختونخوا کی دہشت گردی کے اوپر معاملات جو الگ الگ ہیں یا نظریات پی ٹی آئی کے جو الگ الگ ہیں وہ ابھی بھی آڑے آئیں گے؟ علینا، میں اس کو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے طور پہ لیتا ہوں، لیکن آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جب 9/11 کے بعد وار آن ٹیرر کا حصہ بنے تو کافی سال ہمیں لگے یہ سمجھتے ہوئے یا اس بارے میں کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہوئے کہ کیا یہ ہماری جنگ ہے یا ان کی جنگ ہے، یا جو یہ لوگ مارے جا رہے ہیں دوسری سائڈ سے یہ شہید ہیں یا کافر ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ بڑے بڑے متنازع بیان بھی آئے، اور اس چکر میں ہم نے کوئی تقریباً 14 سال گزار دیے۔ جب وہ آرمی پبلک سکول والا واقعہ ہوا تو تب جا کر پہلی دفعہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا۔ اس سے پہلے ہوا تھا سوات کے آپریشن پر، اور وہ بھی اس ٹائم پر کہ جب اسلام آباد میں بھی الارم بجنے شروع ہو گئے کہ جی جو طالبان ہیں وہ کوئی 60 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ گئے ہیں، تو اس ٹائم کنسنسس ہوا۔ اس کے بعد پھر آرمی پبلک سکول والے واقعے پہ کنسنسس ہوا۔ اس کے بعد سے جو ہے ہمارے کئی نیشنل ایکشن پلان بنے، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ہماری شاید نا کوئی ریزیلینس کا لیول ہے کہ اگر اس سے زیادہ ہم پر کوئی چیلنج آئے نا تو اس ٹائم ہم کوئی سنجیدگی دکھاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم نے دیکھا بلوچستان میں جو ہوا اس پہ یعنی کہ بہت بڑا یہ ایک سیریس اٹیمپٹ تھی۔ اگرچہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ ہوئی، اس دفعہ کی 2024 میں بھی ہوئی ہے، یہ دوسری ہوئی ہے۔ یہ بہت سیریس اٹیمپٹ تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انہوں نے جو ہے تمام شہر جو ہے فتح کر لینے تھے، لیکن آبویسلی اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم آپ کو ایک شاک دے سکتے ہیں، ایک سرپرائز دے سکتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اوورآل جو رائے ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے، زیادہ ایک سکور سیٹل کرنے کے حوالے سے ہے۔ خیر، ہیونگ سیڈ دیٹ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ادھر سے بھی ہم پازیٹیو آگے چل پڑیں، اس پر بھی کوئی ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جائے تو یہ ایک ویلکم ڈیسیژن ہوگا۔ لیکن یہ کیا ہوگا؟ میرے ذہن میں یہ ایک بات آ رہی تھی کہ اس سے پہلے ایک پارلیمنٹ کی ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے، جو بہت سنجیدہ مسائل ہوتے ہیں سیکیورٹی کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ یا یہ بھی ہوتا ہے کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب کوئی بڑے ایک نیشنل سیکیورٹی کے کرائسس پیدا ہوئے تو اس ٹائم ان کیمرا پارلیمنٹ کے سیشن بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ان سینس کہ انہوں نے ایک پورے حال کی کمیٹی کی بات کی ہے، کیا یہ اس سے ڈیفرنٹ ہوگی؟ یا جو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں آگے باہر، کیا یہ جب ادھر ان کو موقع ملتا ہے تو کوئی ایک کنسٹرکٹیو آؤٹ پٹ دیتے ہیں، یا کہ ایک آپس میں سکور سیٹلنگ ہوتی ہے؟ یہ اہم چیز ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ریسنٹلی کہ جو بلوچستان کی جیسے ہم ذکر کر رہے تھے، اس میں اوورآل پی ٹی آئی جو ہے ان کی لیڈرشپ اپنے سوشل میڈیا کی وجہ سے ڈیفینسو ہوئی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ وہ دوسری سائڈ پہ بی ایل اے کا اس طرح لگتا ہے جیسے ان کی کیمپین چلا رہے ہیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا جب پاکستان اور انڈیا کی ٹینشن بڑھی تو وہ زیادہ انڈیا والی سائڈ جو ہے اس کے نیریٹو کو بائی کر رہے تھے۔ افغانستان کے ساتھ بھی یہ مسائل آتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں میرے خیال میں ان کو بھی سیٹل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پارلیمنٹ جو ہے جو پارٹی ہے وہ بے شک اپنے آپ کو ڈسون بھی کرتی ہے، پیچھے بھی ہٹتی ہے، لیکن اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا جائے گا۔ وہ لوگ پارٹی کا حصہ ہیں، یا تو پھر یہ لگے گا کہ قیادت سے زیادہ وہ ایک نمائندہ قیادت بن گئے ہیں جو کہ اس طرح کے نیریٹو کو آگے چلا رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلے جو بھی ہم نے ماضی میں جو بھی کیا اس کو ایک سنجیدہ اٹیمپٹ کے طور پہ لینا چاہیے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سیاستدانوں کو پوچھا نہیں جاتا، ہمیں اس کو ایز اے چیلنج لینا چاہیے، ہمیں کوئی ایسی پالیسی دینی چاہیے۔ میری نظر میں لینا حل کیا ہے؟ میری نظر میں حل یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے جو تمام جو پارٹیز ہیں ان کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے، یعنی کہ جیسے جو ہم نے ایک اپنا ایک ریٹ بھی اسٹیبلش کرنی ہے وہ بھی ہو جائے۔ اگر وہ لوگ اس سے کسی کو کوئی سٹیک ہولڈر بن سکتا ہے وہ بھی بن جائے، تو ہم کوئی اس طرح سے سولوشن لے کر آئیں۔ اس سے پارلیمنٹ کی اوورآل عزت افزائی بھی ہوگی، اس سے اس بات کا یعنی کہ اعادہ ہوگا کہ پارلیمنٹ مشکل فیصلے کر سکتی ہے، اور پارلیمنٹ جب بحرانی کیفیت ہوتی ہے تو اس میں پارلیمنٹ ہی کو آگے وے فارورڈ تلاش کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا میں اس امید کے ساتھ جو ہے میں اس کو ایک یعنی کہ ایک ویلکم کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش کرنی چاہیے، اگرچہ میں ماضی کے حوالے سے
कोई बड़े को हौसला अफजा नताइज नहीं है, मिक्स एक रिजल्ट है। सर तो लेकिन एग्जैक्टली, ये जो कोशिश आपने जरूर नुक्ता करनी उठाया ना चाहिए। माजी के हवाले कुछ से, मैं बंदे से बिल्कुल सही है। मैं ये जो माजी का आपने नुक्ता उठाया, भट्टी साहब के पास लेके जाती हूँ इसको। भट्टी साहब, माजी में बड़ी दफ़ा बदएतमादी भी हुई है, दहशतगर्दी का ही मामला था जिसके ऊपर साथ बैठने की भी बात हुई, लेकिन फिर बयानबाजी ऐसी हो जाती है। आप क्या समझते हैं, ये जो शेख वकास अकरम ख़ास तौर पे इस वक्त बढ़ के आगे आए हैं और बलूचिस्तान वाले मामले के ऊपर उन्होंने मजम्मत भी की है, मजम्मत कहें या इजहार लाताल्लुकी कहें, क्या ये समझा जाए कि मुलाकात और अब ये जो सिग्नल्स मिल रहे हैं पीटीआई की तरफ से, ये कुछ बदली हुई पीटीआई है और कुछ बदला हुआ नतीजा देखने को मिलेगा हमें आगे? मैडम शेख, बदली हुई पीटीआई, बदले हुए शेख वकास अकरम, होल हाउस की कमेटी, संजीदगी होगी या नहीं होगी, चीज़ें बेहतर होंगी या नहीं होंगी, खैबर पख्तूनख्वा एक तरफ रखें। हालांकि पीटीआई को साथ खड़ा होना चाहिए रियासत के और हुकूमत के दहशतगर्दी पर, लेकिन अलहदा रखें। बलूचिस्तान और पूरे मुल्क में दहशतगर्दी क्यों ख़त्म नहीं हो पा रही? क्या कमियां हैं, क्या कोताहियां हैं, क्या तीर मारे हैं इन लोगों ने आकर पिछले 3 सालों में? ये PDM 1 है, उसके बाद निगरान हुकूमत भी इनकी, सरफराज बुगटी साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, और वो क्यों इकट्ठे नहीं हो पा रहे या क्यों हुकूमत इकट्ठा नहीं कर पा रही सारों को? वो मोहसिन नकवी साहब जिन्होंने काफ लीग, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को इकट्ठा करने में अहम किरदार अदा किया, इन जमातों को क्यों नहीं इकट्ठा कर पा रहे? कोई पूछेगा इस हुकूमत से, और इस हुकूमत की कारकर्दगी क्या है मुआशी मैदान पर या दहशतगर्दी के मैदान में? पूरे ऐवान की कमेटी बन गई जी, या बना दी जाए, फ़लाँ ने फ़लाँ से मिल लिया। ये हवाई बातें सुन सुन के तंग आ गए मैडम शेख। क्या क्यों नहीं डिलीवर कर पा रही हुकूमत? क्यों नहीं हुकूमत की परफॉर्मेंस अच्छी? क्या है बैड गवर्नेंस? ये जो तिफल तसलियाँ, ये बहलावे हैं, डिलीवर करें ना, छोड़ें। पीपल्स पार्टी वालों, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इकट्ठे हैं, बाकी सारे इकट्ठे हैं। तहरीक इंसाफ छोड़े परे, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाएं, इन पे पाबंदी लगाएं, वो पहले ही जेल में है, छोड़ें, दहशतगर्दी ख़त्म करें। अब भी इनको कुछ चाहिए। इतनी कानून साजियों के बाद, इतनी ताकत के बाद, शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे जितनी इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है, इससे आधी मुझे मिल जाए तो मैं मुल्क को गुलो गुलजार बना दूंगा। तो अब बनाए ना गुलो गुलजार। कोई इनसे नहीं पूछता कि ये हर रोज़ हमें एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। हमें सोशल मीडिया से डरना चाहिए, या किसी पार्टी को जो बाहर का सोशल मीडिया बैठा है, या उसके मुताबिक पॉलिसियाँ बनानी चाहिए। हमें अपोजिशन को साथ नहीं मिलाना चाहिए। अपोजिशन को ये आज जो मिले हैं शहबाज शरीफ साहब सोहेल अफरीदी साहब के साथ, इस मुलाकात से भला आप समझती हैं कुछ निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो उनके मसाइल नहीं हल हो पा रहे, वो अभी भी दीवार से लगे हुए हैं। उनके जो असल मसले हैं उनकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा। इस पे बात ही ना आप करें, इस पे बात करें। भाई इस पे तो बात करनी है, आपके घर तक आग आ गई है। क्या इन पहाड़ियों पर जब दहशतगर्द आकर बैठेंगे फिर आप इकट्ठे करेंगे सारों को? एक तरफ कई बार पूरी दुनिया कह रही है कि भारत है, तालिबान हुकूमत है, इसराइल है, इकट्ठे हैं और आगे उनकी प्रॉक्सीज हैं। आप अभी तक कमेटियां उनमें, तकरीरों में, हवालों में, बहसों में लगे हुए हैं। डिलीवर करें भाई, छोड़ें इन बातों को। जिस रास्ते से भी जाना है डिलीवर करें। अभी चीमा साहब ने बताया कि वो एक जो इतनी बड़ी कमेटी बनाई हुई है जिसमें सारे चारों सूबों के वज़ीर आला होते हैं, सारे होते हैं, सिक्योरिटी कमेटी, उसका क्या बना? इसके अलावा क्या बना? वो पार्लिमानी कमेटी होती है, उसका क्या बना? सारे हाउस की कमेटियां होती हैं, उनका क्या बना? अब कमेटी खेलते रहना है। ये नाकाम हो रही है हुकूमत, मुआशी मैदान हो या दहशतगर्दी का मैदान हो। अगर नहीं हो पाता शहबाज शरीफ साहब से और मोहसिन नकवी साहब से, तो इस साइड पे हो जाएं, दूसरों को मौका दें, और अगर कर सकते हैं तो करें, और उसके लिए जो कुछ करना है वो करें। पाकिस्तान के लिए कुछ भी किया जा सकता है। अपनों के साथ क्यों नहीं बैठते ये? अपनों के मसाइल क्यों नहीं हल करते ये? तो ये सारी तिफल तसलियां हैं मैडम शेख, कुछ भी नहीं होना। सर माजी में, बल्कि कल ही मेरा ख्याल है या परसों जब हम बलूचिस्तान के ऊपर बात कर रहे थे, तो आपने इस राय का इजहार किया कि सबको मिलकर बैठना चाहिए। जो हल है वो हल है पॉलिटिकल हम आहंगी में। तो सर पॉलिटिकल हम आहंगी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, किसी तरह तो मिलकर बैठना पड़ेगा। ये एकदम आपको क्यों नहीं लग रहा ये पहला कदम है मिलकर बैठने की तरफ? मैडम शेख,
ہم آہنگی آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہم ادھر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جب تک سارے مل کر نہیں بیٹھیں گے، ایک پالیسی، ایک روڈ میپ، ایک ویژن نہیں بنے گا، کچھ نہیں ہوگا. لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ صبح سے شام تک آپ کہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ فتنے ہیں، ان کو ہم نے ان کو ذرا دیکھنا ہے، ان پہ آرٹیکل 6 لگانا ہے، یہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، یہ تو سارے ذمہ دار ہیں. اس طرح ہوتی ہے اکٹھا کرنے کی طریقہ کار. آپ ان کے یعنی شہباز شریف صاحب اور محسن نقوی صاحب ایک ملاقات تو کروا نہیں سکتے، ان کے معالجین کے ڈاکٹر کی ملاقات کرا دیں، ان ڈاکٹروں سے جنہوں نے علاج کیا تھا. اتنا تو کر نہیں سکتے. ان کو تو سیاسی سپیس دے نہیں سکتے، اور پھر یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ ہم اس کمیٹی بنا دیں، یہ کمیٹی بنا دیں. یہ کسی کام جوگے نہیں ہے میڈم شیخ. یہ انہوں نے سوا ستیہ ناش کیا ہوا ہے سارے فیلڈز کا. صحیح ہے بھٹی صاحب، آپ کی رائے بالکل اس کا احترام اور اس میں وزن بھی ہے، لیکن دونوں طرف سے شکوے شکایات ہیں.